علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ پرلے درجے کا ضدی اور خود سر حکمران تھا۔ خوارزم شمالی اور مشرقی سرحدوں پر تتاریوں کے اکا دکا حملوں اور لوٹ مار کی خبر سنتے ہی اس نے 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ جلال الدین جو کہ اس کا ہونہار، ذہین، بہادر اور دور اندیش بیٹا تھا، وہ اس تجویز کے خلاف تھا۔ اس نے عمرۂ سلطنت کے اجلاس میں کھڑے ہو کر اپنے باپ سے کہا، اگر آپ مجھے اپنے فوج کے سپاہی کی حیثیت سے بولنے کا حق دیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہمیں افواج سرحد پر جمع کر کے تتاریوں کی پیش قدمی کا انتظار کرنا چاہیے۔ سرحد کے بعض مقامات پر ان کے دستے اگر کبھی کبھار لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کمزور ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اشتعال میں آ کر ان دشوار گزار برفانی پہاڑوں کی طرف پیش قدمی کر دیں جن کی تنگ گھاٹیاں ان کے لیے ناقابل تسخیر قلعوں کا کام دے سکتی ہیں۔ میدان میں ہم انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے، لیکن پہاڑی علاقے کی طرف پیش قدمی کرنا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے اور کسی ایسے مقام پر اچانک ہمارے گرد گھیرا ڈال دیں گے جہاں ہمارے آگے اور پیچھے تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تجربہ کار فوجی افسروں نے جلال الدین کی تائید کی، لیکن خوارزم شاہ نے بعض خوش آمدی سرداروں کے زیر اثر اس رائے سے اتفاق نہ کیا۔ اس کی پہلی اور آخری دلیل یہی تھی کہ تتاری ڈاکوؤں کو سزا دینے میں ہماری طرف سے کسی قسم کی کمزوری، ہماری طرف سے کسی قسم کی سستی دنیا پر یہ ظاہر کرے گی کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں، اور آج تک ہم نے اپنے ہر دشمن پر ثابت کیا ہے کہ ہم کمزور نہیں۔ ہمیں اطمینان ہے کہ تتاری اگر پر لگا کر بھی اڑنے لگیں تو بھی ہم ان پر غالب آئیں گے۔ جب جلال الدین کو اپنے باپ کا ارادہ بدلنے میں کسی طرح کامیابی نہ ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس مہم پر روانہ کیا جائے اور آپ باقی فوج کے ساتھ خوارزم کے اندر رہیں۔ خوارزم شاہ نے اپنے دور اندیش بیٹے کی یہ تجویز بھی رد کر دی اور اسے ملک کی حفاظت کا کام سونپ کر شمال مشرق کی طرف پیش قدمی کر دی۔ شیر خوارزم جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ 2 لاکھ مسلمانوں کے سیلاب کے سامنے تتاریوں کے منتشر دستے چاروں اطراف سے سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوارزم شاہ اپنی طاقت کے نشے میں سرشار چند تجربہ کار سرداروں کے مشوروں کے خلاف آگے بڑھتا گیا۔ اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بعض مقامات پر تتاریوں کی افواج معمولی مزاحمت کے بعد بھاگ نکلیں۔ تتاریوں کی اس چال نے شاہ خوارزم کو خطرات سے اور زیادہ بے پرواہ کر دیا، یہاں تک کہ ایک روز ایک وادی میں جس کے 3 اطراف اونچے پہاڑ اور ایک طرف گھنا جنگل تھا، خوارزم کی افواج کا تتاریوں کے چند دستوں کے ساتھ تصادم ہوا۔ تتاری مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے جنگل کی طرف ہٹتے گئے اور باقی 3 طرف کے پہاڑوں پر تتاریوں کا ٹڈی دل لشکر نمودار ہونے لگا۔ خوارزم شاہ نے اپنی غلطی کا احساس اس وقت کیا جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس تنگ میدان میں ترک نیزہ بازوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہ ملا۔ گھنے جنگل کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تیروں کی بارش کے علاوہ تتاریوں کے بے شمار دستے پہاڑوں سے نیچے اتر کر خوارزم شاہ کی فوج میں تباہی مچا رہے تھے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے ترکوں نے جنگل میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر بھی ہر درخت کے نیچے ایک تتاری تیر انداز موجود تھا۔ تیسرے پہر تک خوارزم کی فوج نے تتاریوں سے تمام جنگل کو صاف کرا دیا اور تتاری پہاڑیوں پر سے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے، لیکن ترکوں کے نقصانات اس قدر زیادہ تھے کہ شام کے وقت خوارزم شاہ کی فوج کے افسر میدان میں لاشیں گننے کے بجائے زندہ آدمیوں کی گنتی کر رہے تھے۔ اس تباہی کے بعد خوارزم شاہ کو اپنی رہی صحیح افواج کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں خبر ملی کہ شمال کی طرف سے تتاریوں کا لشکر فوکند کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ فوکند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک نے یہ کہلا بھیجا تھا کہ اس وقت میرے پاس 5000 سپاہی ہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ میں ایک مدت تک تتاریوں کا طوفان روک سکتا ہوں، لیکن اگر سلطان مجھے 20,000 سپاہیوں کی کمک بھیج دے تو ممکن ہے کہ عالم اسلام کے متعلق تتاریوں کے ارادے ہمیشہ کے لیے بدل سکوں گا۔ خوارزم شاہ گزشتہ جنگ میں غیر متوقع تباہی کے باعث اس قدر بدخواست ہو چکا تھا کہ اس نے غصے سے کامتے ہوئے تیمور ملک کا خط پھاڑ ڈالا اور ایلجی سے کہا کہ اگر تیمور ملک یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری نسبت زیادہ تجربے کار ہے تو وہ بیوقوف ہے۔ لیکن بعض افسروں کے سمجھانے پر خوارزم شاہ نے تیمور ملک کو یہ پیغام بھیجا
کہ میں 20,000 سپاہی بھیجنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے 5,000 سپاہیوں سے تتاریوں کو کب تک روک سکتے ہو۔ فوقند کے قید خانے میں طاہر کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ قید خانے کے داروغہ سے اس نے بارہا یہ درخواست کی کہ اسے شہر کے حاکم اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن اسے ہر بار یہ جواب ملتا کہ جب انہیں فرصت ملے گی تو وہ آپ کو خود بلا لیں گے۔ طاہر کو کسی دوسرے قیدی سے ملنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ وہ قید خانے سے باہر دنیا کے تمام حالات سے بے خبر تھا۔ وہ بے قرار ہو کر دن میں کئی مرتبہ یہ سوچتا تھا کہ آخر مجھے اب تک کیوں نہیں بلایا گیا؟ قید خانے سے باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا تتاریوں نے حملہ کر دیا ہے؟ حاکم اعلیٰ کو میرے متعلق سوچنے کی فرصت کیوں نہیں ملتی؟ کیا وہ میرا بیان لیے بغیر مجھے عمر قید کی سزا دے چکے ہیں؟ لیکن ایک دن چند سپاہی اسے ننگی تلواروں کے پہرے میں قید خانے سے نکال کر حاکم اعلیٰ یعنی تیمور ملک کے محل میں لے گئے۔ تیمور ملک ایک خوش وضع اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اس کی شجاعت اور شرافت کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں۔ اس نے نہایت اطمینان سے طاہر کی تمام رودات سنی۔ تیمور ملک نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد اپنی عقابی نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا، جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو میری رائے تمہارے خلاف نہیں، لیکن سلطان معظم کا حکم ہے کہ اس قسم کے سارے مقدمات ان کے پاس بھیجے جائیں گے۔ تمہاری گرفتاری کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہے اور میں ان کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ طاہر نے کہا کہ مجھے قید میں 2 مہینے گزر چکے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بہت جلد بغداد پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے لوگوں کو صحیح حالات سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تتاری ایک دن آپ کی سلطنت پر ضرور حملہ کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ بغداد کی مداخلت یہ حملہ روک سکے گی۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو کم از کم خوارزم کی مدد کے لیے بغداد کے لوگوں کو منظم کر سکوں گا۔ تیمور ملک نے جواب دیا کہ نوجوان، تتاریوں کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب تک تو ہماری بدترین شکست کی خبر شاید بغداد میں بھی پہنچ چکی ہو۔ ممکن ہے کہ اسلام پر کفر کی پہلی فتح کی خبر سن کر خلیفۃ المسلمین کے محل میں چراغاں بھی کیا جا چکا ہو۔ ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تمہارے ارادے نیک ہیں تو بغداد میں خلیفہ کا محل تمہارے لیے فوقم کے قید خانے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ انہوں نے تم سے جو کام لینا تھا وہ لے چکے، اب شاید وہ تمہارے زندہ رہنے کی ضرورت محسوس نہ کریں، اور سلطان معظم کے دل و دماغ پر تازہ شکست نے جو اثر کیا ہے، اس کے پیش نظر میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ جاسوس کا لفظ سننے کے بعد تفصیلات میں جانا پسند نہ کریں۔ شکست کی خبر سن کر طاہر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے نیند کی حالت میں سمندر میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس نے تھوڑی دیر اپنے آپ پر قابو پانے کے بعد کہا، مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ میں معصوم ہوں۔ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے اس غلطی کا کفارہ ادا کر سکوں، اور بغداد پہنچے بغیر میں یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کا اصلی مجرم وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ چند دنوں تک اس کا سر آپ کے پاس پہنچاؤں گا، ورنہ میرا سر حاضر ہے۔ تیمور ملک نے کہا کہ ہمارے اصلی مجرم خلیفہ اور وزیر اعظم ہیں، لیکن طاہر نے چلا کر کہا، خلیفہ اور وزیر اعظم ایسے نہیں ہو سکتے۔ میں ان کے خلاف کسی طرح کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ جس دن عالم اسلام کے یہ ستون اس قدر کھوکھلے ہو جائیں گے، اس دن دنیا کا کوئی خطہ ہمارے لیے محفوظ نہ ہوگا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ خوارزم تتاریوں کے سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے، اور اگر یہ چٹان گر گئی تو بغداد بھی تباہی سے نہیں بچ سکے گا؟ تیمور ملک نے کہا کہ یا تو تم خود بے وقوف ہو یا تو مجھے بے وقوف سمجھتے ہو۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اب تک خلیفہ کے کئی جاسوس پکڑے جا چکے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا کہ ان تمام سازشوں میں وزیر خارجہ کا ہاتھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو کسی بات کا علم نہ تھا۔ تیمور ملک نے کہا کہ اگر تم نے سلطان معظم کے سامنے خلیفہ اور وزیر اعظم کی وکالت کی تو مجھے یقین ہے کہ تم فوراً اپنے 3 ساتھیوں سے جا ملو گے۔ طاہر نے جواب دیا کہ میں اپنی جان کے خوف سے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تیمور ملک اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ایک فوجی افسر نے اندر آ کر اطلاع دی کہ سلطان معظم کا قاصد ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک ترک افسر اندر داخل ہوا۔ اس نے تیمور ملک کو ایک خط پیش کیا۔ تیمور ملک نے خط پڑھنے کے بعد اپنے قاصد اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا،
تمہارے متعلق سلطان معظم کا حکم آ گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے بس میں اب کچھ نہیں، تم یہ خط پڑھ سکتے ہو۔ تیمور ملک نے خط طاہر کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس نے آگے بڑھ کر خط لینے کی بجائے کہا کہ اس خط کی تحریر میں آپ کے چہرے سے پڑھ سکتا ہوں۔ طاہر کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تیمور ملک نے تھوڑی دیر کے بعد گردن اوپر اٹھائی اور منہ سے کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اس کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں کہ نوجوان، مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن میں بے بس ہوں۔ طاہر نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ آخری ہے تو میں ایک باعزت موت کی امید رکھتا ہوں۔ تیمور ملک نے جواب دیا کہ سلطان معظم کا حکم ہے کہ تمہیں لوگوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ طاہر کو ننگی تلواروں کے پہرے میں محل سے باہر لایا گیا۔ دروازے کی سیڑھیوں کے نیچے لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ لوگ طاہر کو دیکھتے ہی انتقامی جذبے کے تحت نعرے لگانے لگے، قوم کا غدار، خلیفہ کا جاسوس، دشمن اسلام، پکڑ لو، مار ڈالو۔ سپاہی ہجوم کا اشتعال دے کر دروازے پر رک گئے۔ ہجوم میں سے چند نوجوان نکل کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگے، لیکن سپاہیوں نے انہیں تلواروں اور نیزوں سے ڈرا کر روک دیا۔ کسی نے پتھر پھینکا، لیکن یہ پتھر طاہر کو لگنے کے بجائے ایک سپاہی کے ماتھے پر لگا اور وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر دبا کر بیٹھ گیا۔ چند اور پتھر 3-4 سپاہیوں کو زخمی کر چکے تھے۔ ایک فوجی افسر نے آگے بڑھ کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، لیکن اس کی آواز لوگوں کے نعروں میں دب گئی۔ اسی دوران حاکم اعلیٰ یعنی تیمور ملک سامنے آ گئے۔ تمام سپاہی ادب و احترام کے ساتھ گورنر کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کے بعد لوگوں کی آوازیں پھر آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں۔ تیمور ملک نے آگے بڑھ کر ہاتھ بلند کیا اور کہا، سلطان معظم کے حکم سے اس شخص کو کل تمہارے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کیا ایک شخص جو صرف ایک دن کا مہمان ہے تمہاری طرف سے بہتر سلوک کا حقدار نہیں؟ تیمور ملک پہرے داروں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ لوگوں نے فوراً ادھر ادھر سمٹ کر راستہ چھوڑ دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد تیمور ملک رک گیا۔ ہجوم سے مخاطب ہوا، میں بہت مصروف ہوں، سرحد کے پار تاتاریوں کے دستے دیکھے گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ جنوب کی اور شہروں کی طرح فوکن پر بھی حملہ نہ کر دیا جائے، اس لیے یہ نعرے لگانے کا وقت نہیں، تلواریں تیز کرنے کا وقت ہے۔ تم نے میرے 2 سپاہیوں کو زخمی کر دیا ہے، تم جانتے ہو کہ میرے پاس زیادہ سپاہی نہیں۔ اب اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم راستے میں سپاہیوں کو تنگ نہیں کرو گے تو میں واپس جا کر زیادہ اہم امور پر توجہ دے سکوں گا، ورنہ مجھے قید خانے تک ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ایک نوجوان نے بلند آواز میں کہا کہ بھائیو، یہ کیا حماقت ہے، ہم ایسے نازک موقع پر اپنے محبوب حاکم کا وقت ضائع کر رہے ہیں، چلو یہاں سے چلیں۔ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں منتشر ہونے لگے۔ تیمور ملک نے محل کی طرف لوٹتے ہوئے سپاہیوں سے کہا کہ قیدی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ ایک سپاہی نے اپنی پوستین اتار کر طاہر کے کندھوں پر ڈال دی۔ طاہر نے اس کی طرف احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور پوستین اتار کر واپس کرتے ہوئے کہا، شکریہ، ایک دن کے مہمان کو اس کی ضرورت نہیں۔ اگلے دن طاہر قید خانے سے باہر ایک چبوترے کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف مضبوط رسی کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ اس سے 2 قدم آگے پھانسی کا پھندا لٹک رہا تھا۔ ارد گرد کھلے میدانوں میں برف باری کے باوجود سینکڑوں آدمی جمع تھے۔ موت کو اس قدر قریب دیکھنے کے باوجود طاہر کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون تھا۔ قید خانے کے داروغہ کا اشارہ پا کر جلاد چبوترے کے اوپر چڑھا۔ اس نے پھانسی کا پھندا ہاتھ میں لیتے ہوئے آگے بڑھ کر طاہر کو لکڑی کے تختے پر کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ طاہر نے تختے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ تماشائیوں میں اب وہ پہلا سا جوش و خروش نہ تھا۔ جلاد نے پھانسی کا پھندا طاہر کے گلے میں ڈال دیا۔ قید خانے کے داروغہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ تمہارے لیے یہ آخری موقع ہے، اگر کوئی ایسی خواہش ہو جسے ہم پورا کر سکتے ہیں تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ طاہر نے جواب دیا کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب پہلے ہی دے چکا ہوں۔ ایسے موقعوں پر خدا پرست انسانوں سے توقعات وابستہ نہیں کیا کرتے۔ میں نے جو کچھ مانگا تھا اللہ سے مانگ چکا ہوں۔ اگر میری دعائیں مستجاب نہیں ہوئیں تو تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اچانک شہر کی طرف سے لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ چند گھڑ سوار اس کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا کہ تاتاری آ رہے ہیں، شہر کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سیران نے ایک لمحے کے لیے لوگوں کو مبہوت کر دیا۔
تھوڑی دیر کے بعد جب داروغہ کے حواس درست ہوئے تو اسے اپنے فرض کا دوبارہ خیال آیا تو میدان خالی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جلاد کو تختہ کھینچنے کا اشارہ کیا۔ تیمور ملک گھوڑے پر سوار تھا، اس کے ساتھ چند اور سپاہی بھی تھے۔ وہ چبوترے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور چبوترے پر چڑھ کر طاہر کی گردن سے پھندا اتارنے کے بعد اپنے خنجر سے طاہر کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ طاہر نے جلدی سے سوال کیا کہ تتاری کتنی دور ہیں؟ تیمور ملک نے جواب دیا کہ کوئی 10 کوس کے فاصلے پر۔ تمہارے پاس شہر سے نکل جانے کے لیے کافی وقت ہے۔ کہاں جانے کے لیے؟ طاہر نے اطمینان سے سوال کیا۔ بغداد کی طرف۔ تم تو بغداد جانا چاہتے تھے، لیکن اب بغداد کی نسبت یہاں زیادہ کام ہے، تو چلو میرے ساتھ چلو۔ تیمور ملک نے یہ کہہ کر ایک سپاہی کو اپنا گھوڑا اور تلوار طاہر کے سپرد کرنے کا حکم دیا۔ خوارزم شاہ کی پہلی شکست کے بعد سرحد کے اور بہت سے شہروں کی طرح فوکن کی آبادی کا بہت سا حصہ مغرب کے شہروں کی طرف ہجرت کر چکا تھا۔ اس کے بعد جب تیمور کو سلطان نے مزید سپاہی بھیجنے سے انکار کر دیا تو اس نے رہے سہے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو شہر سے نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا دیں۔ لیکن اس کے باوجود فوکن کی آبادی کا تقریباً تیسرا حصہ ابھی تک شہر میں موجود تھا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ خوارزم شاہ کی شکست کا باعث اس کی فوج کی کمزوری کے بجائے پہاڑی علاقے کے نشیب و فراز سے ناواقفیت تھی، اور تتاری اپنی فتح کے باوجود ہمارے شہر کی طرف بڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن تتاریوں کے سرحد عبور کرنے کی خبر سے شہر کے لوگوں میں افراتفری پھیل گئی اور وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر برف باری کے طوفان کے باوجود ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تیمور ملک کی فوج نے آس پاس کی پہاڑیوں کو مورچہ بنایا۔ تتاری فوج کے ہر اول دستے کو انہوں نے 3 دن تک فوکن سے دور رکھا۔ حملہ آور تتاریوں کی تعداد آئے روز بڑھتی جا رہی تھی۔ ان 3 دن کے مارکوں میں تیمور ملک کے جانبازوں نے جان توڑ حملوں سے کئی بار تتاریوں کو پیچھے دھکیلا، لیکن ان کی کثرت کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ تھی۔ چوتھے روز جب تیمور ملک کے ساتھ صرف 1000 جانثار رہ گئے تو اسے جاسوسوں نے خبر دی کہ چنگیز خان کا بیٹا جوجی سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ اب تیمور کی آخری جائے پناہ دریا کے درمیان ایک ٹاپو تھا جس کی حفاظت کے انتظامات وہ کئی ماہ بیشتر کر چکا تھا۔ کسی زمانے میں فوکن کے حکمران اور اونچے طبقے کے لوگ اسی ٹاپو میں رہتے تھے۔ قدیم قلعہ اور چند اجڑی ہوئی عمارتیں اب تک موجود تھیں۔ تیمور ملک نے رات کے وقت اپنی فوج اور شہر کے رہے سہے باشندوں کو، جو کہ اس کے ساتھ جینا اور مرنا قبول کر چکے تھے، کشتیوں کے ذریعے اس ٹاپو پر اتار دیا اور چند سواروں کو خوارزم کے پاس کمک بھیجنے کی آخری درخواست کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ٹاپو کے قریب دریا کا پاڑ اس قدر چوڑا تھا کہ دونوں کناروں سے حملہ آوروں کی کمان سے نکلے ہوئے تیر بمشکل یہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ تیمور ملک نے چند ماہ کے لیے سامان رسد بھی اس ٹاپو پر جمع کر رکھا تھا۔ چنگیز خان کے بیٹے جوجی نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ ٹاپو جلد فتح نہیں ہو سکے گا، اس نے یہ مہم اپنے ایک نائب کے سپرد کر دی اور آدھی فوج اس کی قیادت میں دے کر باقی فوج کے ساتھ وہ جنوب مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ تاتاری قرب و جوار کی تمام آبادیوں کے باشندوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانگ کر لے آئے اور انہیں دریا کے کنارے سے ٹاپو کے سرے تک پتھروں سے راستہ بنانے کے کام پر لگا دیا۔ ہزاروں بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد تاتاریوں کی ننگی تلواروں کے پہرے میں پتھر اٹھا کر لاتے اور دریا میں پھینک دیتے۔ دریا کے کنارے سے پتھروں کا یہ راستہ آہستہ آہستہ ٹاپو کی طرف بڑھنے لگا۔ تیمور ملک نے اس خطرے کو فوراً محسوس کیا۔ اس نے چند بڑی بڑی کشتیوں کے گرد لکڑی کے تختوں کے مورچے بنوائے اور ان کے اندر اپنے بہترین تیر انداز بٹھا کر کنارے پر جمع ہونے والے تتاریوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں سے شروع میں تتاریوں کا بہت نقصان ہوا۔ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے تتاری کشتیوں کے خلاف منجنیقیں استعمال کرنے لگے۔ منجنیق سے پتھروں کے بجائے وہ کھولتے ہوئے تیل یا جلتی ہوئی گندک کی ہانڈیاں پھینکتے اور کشتیوں کو آگ لگا دیتے۔ تیمور ملک نے اس نئے حربے کا مقابلہ کرنے کے لیے کشتیوں پر چھتیں ڈلوا دیں اور ان کے اوپر مٹی کا پلستر کرا دیا اور اندر بیٹھنے والے تیر اندازوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سوراخ چھوڑ دیے۔ لیکن مدافعت کی ان تمام کوششوں کے باوجود تتاریوں کی بے شمار فوج کے سامنے تیمور ملک کی کوئی پیش نہ تھی اور یوں دریا کے کنارے سے ٹاپو کی طرف راستہ بڑھتا گیا۔
علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ تتاریوں سے پہلی شکست کے بعد اس قدر بددل ہو چکا تھا کہ اس نے تیمور ملک کے بعض پیغامات کے باوجود کوئی کمک نہ بھیجی، بلکہ اسے یہ حکم دیا کہ وہ ٹاپو کی مدافعت کا خیال چھوڑ کر اس سے آ ملے۔ لیکن تیمور کی غیرت نے اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ جب راستہ ٹاپو کے اس قدر قریب پہنچ گیا تو تیمور ملک کے لیے ٹاپو خالی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک شام تیمور ملک نے اپنے ساتھیوں کو جزیرہ خالی کرنے کا حکم دیا اور رات کے وقت آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ تیمور ملک کے تمام ساتھی کشتیوں کے بیڑے پر سوار ہو کر زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ لیکن جب بارش ہونے کے بعد بجلی بھی چمکنے لگی تو اسے یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر کنارے کی چوکیوں کے تتاری باخبر ہو گئے تو اسے بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آدھی رات کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا خدشہ غلط نہ تھا۔ بجلی کی چمک میں اسے دونوں کناروں پر تتاری سواروں کے دستے دکھائی دیے۔ تیمور ملک کی کشتی پر اس کی فوج کے چیدہ افسر سوار تھے۔ اس نے ان سب سے مشورہ کیا۔ سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ گھنے جنگل میں پہنچ کر کشتیاں کنارے لگا دی جائیں۔ تیمور نے سب کی رائے سننے کے بعد طاہر کی طرف دیکھا جو کہ ابھی تک خاموش تھا۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم ایک آدھ کوس پر ایک کشتی پیچھے چھوڑ دیں اور جب دوسری کشتی آگے جائے تو اس کے سوار اتر جائیں اور خالی کشتی کو پانی میں دھکیلتے جائیں۔ تتاری یقیناً باقی بیڑے کے ساتھ چلتے رہیں گے اور پیچھے رہنے والے کشتی کے سواروں کو جان بچانے کا موقع مل جائے گا۔ تعاقب کرنے والوں کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنے کے لیے ہم بیڑے پر سے بجلی کی روشنی میں تیز تیر چلائیں گے اور اس صورت میں سورج نکلنے تک ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔